مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی خودکشی نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ کوئی شخص خود اپنے ہاتھ سے اپنی جان کیسے لے سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینا کس قدر خوفناک تصور ہے۔ کئی بار بظاہر بڑے کامیاب اور خوش و خرم لوگ بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ 95% کیسز میں کوئی بھی شخص پہلی دفعہ خودکشی کا خیال آنے پر خودکشی نہیں کرتا، کافی عرصہ وہ مزاحمت کرتا ہے۔ اہل خانہ سمیت زندگی میں بہت سی خوشیاں ہوتی ہیں، انسان جن سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ انسان بلکہ ہر جاندار میں زندہ رہنے کی شدید خواہش اللہ نے پیدا کی ہے۔ خوفناک بیماریوں سے دوچار لوگ بھی مرنا نہیں چاہتے، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اس انتہائی تکلیف سے گزرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسلسل ذہنی تکلیف اور ذہنی بیماری جو موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ایک شخص جو پورا دن بیٹھا اپنے ہاتھ دھوتا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں، پھر بھی وہ ہاتھ دھونے پر مجبور ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے پیاروں پر مستقل طور پر ایک بوجھ بن چکا ہوں۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ خدا کو یاد کیا کرو، وہم نہ کیا کرو، ورزش کیا کرو، پریشانی نہ لیا کرو۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر وہ 20 سال بھی ورزش کرتا ہے تب بھی کلینیکل ڈپریشن علاج کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مریض کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ عبادت اور ورزش کر سکے۔ ہاں، وہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ بے قرار ہو کر خدا کے حضور اپنی تکلیف پیش کرے۔ خدا تو لازماً ہر اس شخص کو جواب دیتا ہے جو تکلیف میں اسے پکارتا ہے۔ خدا چاہے تو راستے کھل سکتے ہیں، اور ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ علاج تک اس سے رسائی حاصل ہو۔ ایک دفعہ میں ایک 22 سالہ لڑکے کے والد سے ملا۔ اس نے بتایا کہ میرا بیٹا پہلے ہر وقت خودکشی کا ارادہ ظاہر کرتا رہتا تھا اور مسلسل روتا رہتا۔ مشینوں سے کرنٹ اور دوسری ٹریٹمنٹس کرانے کے بعد اب تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لڑکے کی آنکھوں میں زندہ رہنے کی خواہش تھی اور مستقبل کے منصوبے بھی۔ اس احساس سے وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا کہ اسے نفسیاتی علاج سے گزرنا پڑا، البتہ ٹھیک ہو جانے کی مسرت کہیں زیادہ تھی۔ ایک بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو آج علاج کی ضرورت ہے۔ ایسی ادویات اور ایسے پروسیجرز موجود ہیں جو خودکشی کا رجحان رکھنے والوں کو واپس زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی ادویات کے تو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس پر آدمی کہہ ہی لگا سکتا ہے۔ آپ کا پیارا موت کے بالکل قریب ہے اور آپ سائیڈ ایفیکٹس کو رو رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ایسے کیسز میں جو نقصان ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو چکا۔ اب مریض اگر اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہی ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھیے، اب جتنی بھی ریکوری ہوتی ہے اسے بونس ہی سمجھیے۔ جو لوگ کلینیکل ڈپریشن میں ذہنی تکلیف کی انتہا کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، شاید ان سے قلم اٹھ جاتا ہو، جیسا کہ ایک 100 سالہ شخص پر جس کی یادداشت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہو۔ ایک درمیانی یا بڑی عمر کا بال بچے دار شخص فوراً جذباتی ہو کر خودکشی نہیں کرتا۔ کسی پر البتہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب اس کی ذہنی تکلیف اور صدمہ تمام حدود سے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب واقعتاً وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس وقت وہ انتہائی جذباتی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ڈیڑھ عمر شخص نے بتایا کہ 15-20 سال تک مذہبی طور پر اذیت ناک خیالات اسے تنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ اس کا ذہن مستقل طور پر تکلیف میں ڈوب گیا۔ پھر ہر وقت وہ خودکشی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ آخری حربے کے طور پر اس نے علاج کرانا شروع کیا۔ آخر وہ اس بحران سے نکل آیا۔ اب ایک بار پھر وہ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ خودکشی کے خواہش مندوں کی حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے لوگ واقعتاً اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اکثر لوگ خودکشی کی خواہش کے ساتھ ہی برسوں اور دہائیوں ایک تکلیف دہ زندگی گزرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ تکلیف میں گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ دماغ کی کیمسٹری ہی بگڑ چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنی قوت ارادی کو جتنا مرضی مضبوط کریں، جتنی مرضی محنت کریں، خوش نہیں رہ سکتے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، بظاہر ہٹا کٹا ہونے کے باوجود، جن کی ذہنی صحت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ اٹھ کر رفع حاجت کرنا بھی انہیں عذاب لگتا ہے۔ صحت مند لوگ انہیں ہڈ حرام سمجھتے ہیں اور اس کے طعنے دیتے ہیں۔ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ یہ شخص کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ جب ایک شخص کے ذہن میں بار بار خودکشی کا خیال آ رہا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ ماہر نفسیات کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ جواب: دنیا کے طعنوں کا ڈر، اپنی عزت نفس کے پامال ہونے کا ڈر اور خود اپنی ہی نظر میں گر جانے کا خوف۔ جس شخص میں بھی خودکشی کا رجحان ہو، اگر وہ ایک ماہر نفسیات سے مل کر اسے بتا دے کہ اسے بار بار خودکشی کرنے کا خیال آ رہا ہے، تو میڈیکیشن ایسے شخص کو فوری طور پر سنبھال سکتی ہے۔